بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء قال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيته نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما تمنى جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطري الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمه لحمي ودمه دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهما سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبيد إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے.
میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا کیا ہے۔ کہہ رہا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، اس کی نسل میں خیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ، کرب و بلا سے آواز آئی لو آ گیا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، مصروف ہوں غرور میں اب کوئی بھی در نہیں، فطر اس کا تو سردار ہے اڑنے میں ہم سر نہیں، جبریل دیکھو میرے پروں پر اب ہے لکھا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، تقدیر نے کربت ہے لی بس ایک ہی رات میں، ایمان کا سورج طلوع پھر ہو گیا ذات میں، خیمے کے در پر سر کو جھکا کر حور نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا، ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا، ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا، یا کہو باب الحوائج یا کہو باب الحسین، یا کہو باب الحوائج یا کہو باب الحسین، راستہ اللہ تک لے جائے گا عباس کا، ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا، اور جسم تو پھر جسم ہے اللہ رے ایسا ادب، جسم تو پھر جسم ہے اللہ رے ایسا ادب، شاہ سے آگے کبھی سایہ نہ تھا عباس کا، ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا، اور اس کو کہتے ہیں وفا کے آج بھی شبیر کے، اس کو کہتے ہیں وفا کے آج بھی شبیر کے، دیکھ لے روزے سے ہے روزہ جرا عباس کا، ہے اماموں میں
تذکرہ عباس کا. اور اس طرح پورا ہوا عہد وفا عباس کا. اس طرح پورا ہوا عہد وفا عباس کا. مشق پر ہی آخری سجدہ ہوا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور منزلت کیا کم ہے کہ جنت سے منگوایا نہیں. منزلت کیا کم ہے کہ جنت سے منگوایا نہیں. ہاتھوں سے زہرا نے خود کرتا سیاہ عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور اس کو سینے سے لگا کر دیر تک روئے حسین. اس کو سینے سے لگا کر دیر تک روئے حسین. کچھ نہیں ہاں کچھ نہیں بس ایک ماتم دار تھا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور اس کو سینے سے لگا کر دیر تک روئے حسین. اس کو سینے سے لگا کر دیر تک روئے حسین. کچھ نہیں ہاں کچھ نہیں بس ایک ماتم دار تھا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور یہ ہماری ماں کا پہلا حکم ہم کو یاد ہے. یہ ہماری ماں کا پہلا حکم ہم کو یاد ہے. کہہ رہی تھی جا پسر پرچم اٹھا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور ہے نمازوں میں علی کی تذکرہ عباس کا. ہے نمازوں میں علی کی تذکرہ عباس کا. چاند کو وہ دیکھنا اور مانگنا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور کر دیا بنت علی نے حق ادا عباس کا. کر دیا بنت علی نے حق ادا عباس کا. آگ میں پرچم نہیں جلنے دیا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. اور میرے گھر آ ہی نہیں سکتی بلائے اب سنو. میرے گھر آ ہی نہیں سکتی بلائے اب سنو. نام دروازے پہ میں نے لکھ دیا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. حشر میں اعمال بھی دیکھے نہ دیکھے کبریا. حشر میں اعمال بھی دیکھے نہ دیکھے کبریا. بس یہ دیکھا جائے گا کہ کون تھا عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل تذکرہ عباس کا. ہے اماموں میں مسلسل
تذکرہ عباس کا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. نصیب کچھ نہیں میرا، نصیب کچھ نہیں میرا، حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. جبھی تو آ گیا 9 لاکھ سے 72 میں، جبھی تو آ گیا 9 لاکھ سے 72 میں. یہ حر نے دیکھ لیا تھا حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. دوبارہ فرش سے فطرس نے جب اڑان بھری، دوبارہ فرش سے فطرس نے جب اڑان بھری، پروں پہ صاف لکھا تھا حسین سب کچھ ہے. حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. نشان ماتم شبیر غور سے دیکھو، نشان ماتم شبیر غور سے دیکھو. ہے میرے سینے پہ لکھا حسین سب کچھ ہے. حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. زمانہ مکہ گیا اور کربلا کی طرف، زمانہ مکہ گیا اور کربلا کی طرف. یہ کہہ کے آ گیا کعبہ حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. جواب سن کے نکیرین مسکراتے رہے، جواب سن کے نکیرین مسکراتے رہے. میں ہر سوال پہ بولا، میں ہر سوال پہ بولا حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. خود اپنے گود کے پالوں کو بھیج کر رن میں، خود اپنی گود کے پالوں کو بھیج کر رن میں. پکاری ثانی زہرا حسین سب کچھ ہے. میرے لیے میرا مولا حسین سب کچھ ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا حسین یا عباس یا عباس یا حسین. بادشاہ 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 بادشاہ. ایک سخا ہی سخا، ایک وفا ہی وفا، ایک کرم ہی کرم، ایک عطا ہی عطا، ایک عطا ہی عطا، ایک عطا ہی عطا. ایک محمد کا بیٹا، ایک زہرا کی دعا. کربلا کربلا تیرے 2 بادشاہ.
دو بادشاہ، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے، ایک خدائے صبر رضا، ایک قرآن وفا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کا، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک سویل و کمالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشت و علم، ایک سبیل و کمالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشت و علم، آج تلک دیتی ہے صدائے مہر الکما، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا، ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا، ایک عطا ہی عطا، ایک شفا ہی شفا، ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا، ایک دریا پر قبضہ، ایک دلوں کا شہنشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا تیری پہچان خاک شفا، انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا، کربلا تیری پہچان خاک شفا، انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا، زہرا کے بیٹوں نے تجھ کو رتبہ دیا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، مجھ گناہگار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جناں میں گیا، مجھ گناہگار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جناں میں گیا، چار قدم پہ حور کا روزہ دیتا ہے صدا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، نعرہ حیدری، یا علی اللہم صلی علی محمد
वालेकुम दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद اللهم صل على محمد وآل محمد वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर जो है शबीर की कुव्वत वो है अली को है नाज जिस पर जिसे सहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं वफा जिसका करे वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं जो पत्थर पर अलमा गाड़े उसे कहते हैं सफेदर अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं उसे वाह 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 कहते हैं अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं वफा जिसका करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं बहुत बहुत सलवात जब वफा का एक ही मेयार लिखा जाएगा जब वफा का एक ही मेयार लिखा जाएगा ताबिनामा बास का ताबिनामा बास का 100 बार लिखा जाएगा जब वफा का एक ही मेयार लिखा जाएगा शामियों को रेत साबित कर दिया अब्बास ने शामियों को रेत साबित कर दिया अब्बास ने वो समझते थे उन्हें वो समझते थे उन्हें दीवार लिखा जाएगा जब वफा का एक ही मेयार लिखा जाएगा हुर वहाँ सरदार था नौकर से भी कमतर था वो
تھا وہ ہے یہاں نوکر مگر ہے یہاں نوکر مگر سرداری بہت اچھا شعر ہے، واہ واہ یار لکھا جائے گا خر وہاں سردار تھا نوکر سے بھی کم تر تھا وہ بہت خوب، بہت خوب، وہاں بہت اچھا شعر، واہ سردار واہ تھا نوکر سے بھی کم تر تھا وہ ہے یہاں نوکر مگر ہے یہاں نوکر مگر سرداری کا کیا کہنا کیا جب وفا کا ایک ہی معیار لکھا جائے گا میں یہاں ہوں فکر ہے عباس کے در پر صاحب میں یہاں ہوں فکر ہے عباس کے در پر صاحب منقبت کو اسی لیے منقبت کو اسی لیے زوار لکھا جائے گا جب وفا کا ایک ہی معیار لکھا جائے گا بہت بہتر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو مولا عباس کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک قطع سے آغاز کروں گا، اس کے بعد میں ایک منقبت آپ کی پیش خدمت۔ جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے اور جب تلا کر وہ بلا سے نہ اجازت لے لی جب تلا کر وہ بلا سے نہ اجازت لے لی کبھی کعبے کی طرف سر نہ جھکایا میں نے صلوات محمد والے محمد اچھا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو ساتھ میں کربلا والے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ مولا عباس بھی آئیں گے ہوگا اور چادر زہرا کے سائے میں روانہ ہوگا
کیسا پر روب و رجوت کا زمانہ ہوگا، غیظ آنکھوں میں بھرا ہوگا برائے دشمن، اس کی تلوار سے نکلے گی صدا چھن چھن چھن، گر رہے ہوں گے سرے دشمن بھی چھوڑ کے تن، روک کے رکھ دے گا پاس دلوں کی دھڑکن، بدلہ زہرا سکینہ کا یوں لے گا غازی، کنفذ و شمر کو مارے گا تماچا غازی، کنفذ و شمر کو مارے گا تماچا غازی، کیسا پر روب و رجوت کا زمانہ ہوگا، چہرہ ہر دشمن زہرا کا اسے کھٹکے گا، جس نے دروازہ گرایا تھا اسے پٹکے گا، کوئی عباس کے نزدیک نہیں بھٹکے گا، اس کے ہاتھوں میں جو آئے گا وہی لٹکے گا، جس گھڑی پھینکیں گے دشمن کو مسل کر غازی، پسلیاں توڑیں گے پیروں سے کچل کر غازی، ایسا پر روب و رجوت کا زمانہ ہوگا، روز عاشورا وہ سب خون بہانے والے سامنے آئیں گے، جب ظلم وہ ڈھانے والے تیر کھائیں گے سبھی تیر چلانے والے، خاک ہو جائیں گے خیموں کو جلانے والے، چھینی جس جس نے رضا ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کے ہاتھوں کو خود عباس جری توڑے گا، کیسا پر روب و رجوت کا زمانہ ہوگا، یاد ہے بھولا نہیں پہلو عشق زہرا کا، خون میں اس کے ہے موجود نمک زہرا کا، ہے یہ جاگیر زمین اور فلک زہرا کا، یہی دلوائے گا غاصب سے فدق زہرا کا، پہلے سر غاصب بدکار کا کر دے گا قلم، پھر یہ خود باغ فدق جا کے لگائے گا، ایسا پر روب و رجوت کا زمانہ ہوگا، جنگ ایسی تو کسی نے بھی نہ دیکھی ہوگی، زندگی موت میں دشمن کی بدلتی ہوگی، کیسے کرتوت جیسے کرتوت تھے اب موت بھی ویسی ہوگی، چھائی میدان میں بس غازی کی ہیبت ہوگی، سارے گھر والوں کی گونجے
زندہ باد، مہدی خود بولیں گے اے میرے چچا زندہ باد. ایسا پر روب برجوت کا زمانہ ہوگا. مقطع پیش کر رہا ہوں، ذیشان عالمی صاحب کا کلام ہے، بہت ہی خوبصورت. دیکھو ذیشان خدا جانے کہ کیا کیا ہوگا، کون کس جرم میں حقدار سزا کا ہوگا. جب وہ آئے گا تو معلوم ارادہ ہوگا. میں تو بس سوچ میں کہتا ہوں کہ ایسا ہوگا. مجھ کو معلوم نہیں کیسا وہ منظر ہوگا. ہاں مگر ہے یہ یقین اس سے بھی بہتر کیا کہنا بابا ہے، مگر ہے ہاں مگر ہے یہ یقین اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حاضرین کو ولادت دلاور مولانا غازی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. آج کی شب کے صدقے میں مولا آپ تمام حاضرین کی تمام حاجات قبول فرمائے، خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. چند اشعار، ایک قطع اور ایک مطلب پیش کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں، اور اگر وقت نے اجازت دیا تو کچھ حالات بیان کرنے ہیں. بارے دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا. غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا. مشکیز میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. مشکیز میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو. پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا. پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا. بارے دیگر نعرے صلوات. اگر آمادہ ہیں تو کچھ صفین کا منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صرف صفین کے جو ہے میں کچھ خیموں کے حالات تک بیان کر سکوں گا. بارہ دیگر نعرے صلوات.
قرآن شجاعت سے میں یاسین سناؤں، دل والوں صفے باندھوں میں صفین سناؤں، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، کیا خیمہ حیدر میں ہے صفین کا منظر، جرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے حیران ہے خود مالک اشتر، آئینہ نور سبھی اشک جلی ہے، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہے، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے یہ کہتا ہے کہ، دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تم ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، اور یہاں سے میرا پسندیدہ بند پیش کرو، ایک گوش سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، قد تیرا برس میں ہے، قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر، صورت میں علی حمزہ صفت، صورت میں علی حمزہ صفت، عزم میں جعفر، سرتاب قلم قدرت معبود کا پیکر، زہرا کی صدا آئے کہ الماس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، گویا ہوا پھر دست ادب چھوڑ کے زغم، اے محرم اسرار خدا خالق آدم، حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم، وعدہ رہا یہ آپ سے اے خالق آدم، زہرا کی دعاؤں کا عکاس نہ کہنا، دشمن علی کہہ دے تو عباس نہ کہنا، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا،
صدقہ میرے غازی کا وفاؤں نے اتارا، چہرے پہ نکھا آپ یہ کرتا تھا اشارہ، تاریخ نے پھر دیکھا کہاں ایسا نظارہ، پردے میں کچھ اس طرح سے عباس کھڑے تھے، جیسے پس پردہ شب معراج علی تھے۔ سنو سن محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابو الفضل کے جشن میں اس سے بہتر صلوات ہونی چاہیے تھی تو ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا. سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں، ماتم داران امام حسین کی خدمت میں، باب الحوائج سلطان کربلا، شہنشاہ وفا، ساقی عطاشی کربلا، وفادار، جیدار، مددگار، علمدار ابو الفضل عباس کی آمد کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں. آج کے اس جشن کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ دراصل سورہ مبارکہ شمس کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی قسم جب سورج مکمل چمکتا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. پھر کرتا ہوں ترجمہ: والشمس وضحاہا، قسم سورج کی اور اس وقت کی قسم جب سورج مکمل چمکتا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو سورج کے بالکل پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ روایت کے جملے ہیں کہ رسول خدا اپنے گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے پروردگار عالم کی نگاہ پڑی اپنے محبوب پر. محبوب ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے حبیب کی ہر ادا کے قصیدے پڑھے. پروردگار عالم نے رسول اللہ کی ہر ادا کے قصیدے پڑھے. جب کالی کملی اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا یا ایھا المزمل، جب کمبل اڑتے ہوئے دیکھا یا ایھا المدثر، جب سینہ دیکھا الم نشرح لک صدرک، زلفوں کو دیکھا واللیل اذا یغشا. لہذا جب اپنے حبیب کی اداؤں کو دیکھتا قصیدے پڑھتا. جیسے ہی رسول اللہ نکلے پروردگار عالم کی نگاہ پڑی اپنے حبیب کے چہرے پر. اتنا روشن تھا چہرہ کہ جبریل کو فوراً صدا دی کہ جاؤ جبریل ہمارا پیغام جا کر پہنچاؤ. جبریل نے آسمان کی سرحدوں کو چھوڑا، زمین کی سرحدوں میں داخل ہوا، رسول کے پاس آ کر کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کے بعد کہتا ہے کتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا چہرہ ایسے، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور سورج کے اس وقت کی جب وہ مکمل چمکتا ہے. یعنی رسول کے چہرے کو شباہت کی کس سے؟ سورج سے. جیسے سورج مکمل چمکتا ہے ویسے آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے. یہ پیغام دیا، جبریل واپس چلے گئے. پھر دوبارہ پلٹے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. رسول نے مڑ کر دیکھا، عمران کا بیٹا علی ابن ابی طالب آ رہا تھا. مڑ کر دیکھا، رسول کے پیچھے پیچھے علی آ رہے تھے. تو کیا کہا؟ سورج کی قسم اور اس کے مکمل چمکنے کی قسم اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھلا اس آیت کا تعلق آج سے کیسے ہے؟ میں حوالہ دیتا ہوں، ہمارے عالم گزرے آیت اللہ عبدالرزاق مکرم، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ رسول اللہ اور امیر المومنین کی شان میں اتری ہے، لیکن کہتے ہیں یہ آیت مجھے ایک اور مقام پر آتی ہے. کب یاد آتی ہے؟ کہ 3 شعبان ہے
3 شعبان کو زہرا کا گھر ہے، زہرا کی گود میں حسین جیسا سورج اترا۔ اگلا ہی دن 4 شعبان آئی، ام البنین کی گود میں عباس جیسا چاند اتر آیا۔ والشمس وضحاہا، قسم سورج کی، یعنی حسین کی قسم جو 3 شعبان کو آیا، قسم عباس کی جو چاند ہے جو 4 شعبان کو حسین کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ دیکھیے سامعین محترم، جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی ہاشم کا چاند۔ روایتیں لکھی علماء نے، ابوالفضل کے چہرے کا نور اتنا ہوتا تھا کہ اگر مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت نکل جائیں، اگر مدینے والوں نے چراغ جلائے ہوتے تھے تو چراغوں کو بجھا دیتے تھے کہ عباس کے چہرے کا نور بہت ہے، چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے، اتنا نور ہوتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جملہ بدل کر کہتا ہوں، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند ہے۔ کیا مطلب؟ اندھیرے میں روشنی لینا اور ہوتا ہے، روشنی میں روشنی لینا اور ہوتا ہے۔ وہ گھر جس میں سارے ہی خوبصورت ہیں، جس میں محمد جیسا نور ہے، جس میں علی اللہ کا چہرہ جسے کہا جاتا ہے، حسن اور حسین اتنے خوبصورت، علی اکبر ہم شکل پیغمبر، وہاں پر اگر کسی کو کہا جائے قمر بنی ہاشم، اسے خاص کہا جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ جڑتے آئیے، تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیے، یقیناً یہ آپ کی واہ واہ سبحان اللہ تصویر کا ثواب رکھے کہ زیادہ جڑتے آئیے۔ بس سامعین محترم، ابوالفضل آئے دنیا میں، روایت کے جملے ہیں، امیر المومنین ہیں، منبر پر خطبہ دے رہے مولا، خطبہ دیتے دیتے مولا نے اپنے غلام جناب قمر کو اشارہ کیا۔ غلام ہوتا ہی وہی ہے جو اشاروں کو سمجھ جائے۔ قمر نے مولا کا اشارہ کیا، گھر کی طرف چلے، کسی کام سے مولا نے بھیجا، آئے گھر پر، دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، پھر دستک دی، نہیں کھلا، انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جناب فضہ نے دروازہ کھولا۔ جب جناب فضہ نے دروازہ کھولا، گھر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی، ہر طرف خوشی کا سما ہے۔ جناب قمر نے کہا فضہ اتنی دیر لگی دروازہ کھولنے میں؟ کہا دراصل علی کے گھر میں ایک بیٹے کی آمد ہوئی ہے۔ علی کے گھر میں کیوں خوشیوں کا سمانا ہو؟ ایک بیٹے کی آمد ہوئی ہے۔ جملہ بدل کر کہتا ہوں، فضہ نے کہا کیسے خوشیاں نہ مناؤ، علی کے ہوتے ہوئے ایک اور علی زمانے میں آ گیا ہے، ایک اور علی آ گیا ہے۔ جناب قمر نے سنا، فوراً مڑے، تیزی سے پہنچے ہیں اور جا کر کھڑے ہو گئے کہاں پر؟ منبر کے پاس۔ امیر المومنین نے جناب قمر کو دیکھا، قمر پریشان ہے، بتانا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن خطبے کی وجہ سے درمیان میں کچھ بول نہیں رہے۔ روایت کے جملے ہیں، امیر المومنین نے قمر کی حالت دیکھی، کیفیت دیکھی، قمر کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ کے گھر میں بیٹے کی آمد ہوئی ہے۔ جیسے ہی سنا روایت، نزل علی عن المنبر عاجلا، علی منبر سے اترے عجلت کے ساتھ۔ عجلت سمجھتے جسے کہتے ہیں؟ عجلت سمجھتے تیزی سے۔ نزل علی عن المنبر عاجلا، علی منبر سے اترے عجلت کے ساتھ۔ وجاء ابو محمد حسن المجتبی مسرعا، علی عجلت کے ساتھ اترے، علی اترے تھے، حسن مجتبی مسجد میں آئے، لیکن کیسے؟ مسرعا، اور تیزی کے ساتھ آئے۔ علی اترے عجلت کے ساتھ، حسن آئے سرعت کے ساتھ۔ وجاء ابو عبداللہ الحسین مغرورا، اور حسین ہرورہ کرتے ہوئے اور تیزی سے پہنچے۔ ہرورہ کیسے کہتے ہیں؟ پروردگار ہم سب کو حج و عمرے کی زیارت اور سعادت نصیب فرمائے۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے صفا اور مروہ کے دوران جب صحیح کرتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جہاں ہلکا سا تیز دوڑنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہرورہ کرنا، تیز دوڑنا۔ علی اترے منبر سے عجلت کے ساتھ، حسن آئے سرعت کے ساتھ، حسین آئے ہرورہ کرتے ہوئے۔ بابا گھر میں بھیا کی آمد ہوئی ہے، چلیے 3 امامتیں چل رہی ہیں، عباس کا استقبال کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے آپ، 3 امامتیں جا رہی ہیں عباس کا استقبال کرنے۔ علی کے چہرے پہ عجیب خوشی ہے، عجیب خوشی کے آثار ہے۔ کیوں؟ علی کی آرزو پوری ہوئی ہے، علی کی دعا آئی ہے، تمنا آئی ہے، علی کی آرزو آج پوری ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ جملہ ایسے ہی سننے والا نہیں، ہم جو ہے وہ سرسری طور پر سن کر گزر جاتے ہیں کہ علی کی دعا کا نام ہے عباس۔ آپ پہلے سمجھیے علی کون ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ عباس کسے کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤں علی کسے کہا جاتا ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں؟ علی کون؟ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو بنایا ہے۔ کون علی؟ جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ سجا۔ کون علی؟ جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، جس کے صدقے میں یہ سورج چمکتا ہے، جس کے صدقے میں یہ چاند روشنی دیتا ہے، جس کے صدقے میں یہ دریا میں روانی پائی جاتی ہے، جس کے صدقے میں بادلوں میں کڑک باقی ہے، بجلی میں چمک باقی ہے، پھولوں میں مہک باقی ہے۔ کون علی ہے؟ جو چھپ چھپ کر رسولوں کی مدد کرتا رہا، جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی ہے، جس نے نوح کی کشتی پار لگائی ہے، جس نے ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنائی ہے، جس نے موسیٰ کو چہرے کی زیارت کروائی ہے، جس نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی ہے، جس نے یوسف کو کنویں سے نجات عطا کی ہے۔ کون علی؟ جو کھل کھل کر محمد کی مدد کرتا رہا، جو بدر کا مالک ہے، جو احد کا فاتح ہے، جو خندق کا کل ایمان ہے، خیبر کا مرد میدان ہے۔ کون علی؟ جو مولود حرم ہے، جو 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہا ہے۔ کون علی؟ جس نے آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ کون علی؟ جس نے رسول کی گود میں آتے ہی کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ وہ علی کہ جو منافق اور مومن کی پہچان بن گیا۔ کون علی ہے؟ جو یاسر الدین ہے، امام المتقین ہے، وسیع رسول رب العالمین ہے، امیر المومنین ہے، اول العابدین ہے، صراط مستقیم ہے، امام مبین ہے۔ کون علی؟ جو
مرنے کے بعد آئے گا, قبر میں بھی آئے گا, موت کے وقت بھی آئے گا, صراط کے وقت بھی آئے گا, لہد میں بھی آئے گا, قیامت میں بھی آئے گا, اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گا. کون علی؟ جس کے پاس بھائی رسول جیسا ہے, جس کے پاس زوجہ فاطمہ جیسی ہے, جس کے پاس حسنین جیسے بچے ہیں, جس کے پاس بیٹیاں زینب ام کلثوم جیسی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے وہ علی جس کو اتنا سب کچھ بغیر مانگے ملا, اگر وہ کسی کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے اسے عباس کہا جاتا ہے. اتنا بڑا علی جس سے سب کچھ اللہ نے بغیر مانگے دے دیا, وہ اگر نماز شب میں ہاتھوں کے لیے کسی کو اٹھا لے, وہ ہے عباس. 3 امامت تھی جس کے استقبال کو جا رہی ہیں, اسے عباس کہتے ہیں. آئے گھر میں, جیسے گھر میں آئے ہر طرف مولا نے دیکھا خوشی کا ماحول, ہر طرف خوشی ہے. جناب ام البنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار. فوراً کہا ام البنین بیٹے کی آمد ہوئی ہے, آپ خوش نہیں ہیں؟ کہا میرے والی بڑی خوش ہوں, بہت خوش ہوں, لیکن کیا کروں میرے بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا. میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک محمد کے ہاتھوں میں نہیں آیا تھا. عباس اپنے زمانے کا علی ہے, بلاؤ حسین کو, حسین اپنے زمانے کا محمد ہے. عباس حسین کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولے گا. امام حسین نے لیا, جناب عباس نے آنکھیں کھولی. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب خدا ان کو گری کے رحمت کرے, وہ کہتے تھے صرف آنکھیں نہیں کھولی, عباس نے گویا اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھ حسین کی طرف بڑھا دیے, اور مولا ہاتھوں کا نظرانہ تو ابھی سے ہی قبول کر لیجیے. اور اس کے بعد آنکھیں کھولی, امیر المومنین نے کہا لاؤ حسین میرے بیٹے کو مجھے حوالے کرو. عباس کو ہاتھوں میں لیا. دیکھیے منظر ہے, علی نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیا, دیکھا آنکھیں میری جیسی ہیں, ہاتھ میرے جیسے, پیر میرے جیسے, چہرہ میرے جیسا, ہو بہو میری تصویر ہے. کہا ہم اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتے ہیں, آج سے اسے عباس کہا جائے گا. عباس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے عباس کا؟ شیر. عباس کا مطلب شیر. لیکن ہماری اردو زبان محدود زبان ہے, اردو زبان میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اتنی جو ہے وہ وسیع زبان نہیں ہے. ہماری اردو زبان میں اگر شیر چل رہا تو بھی شیر ہے, شیر دوڑ رہا تو بھی شیر ہے, شیر بیٹھا تو بھی شیر ہے. عربی زبان میں شیر کے لیے 500 لفظ ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ 500 لفظ. اگر مطلقاً شیر کو دیکھیں نا تو اسد کہتے ہیں, اگر شیر دوڑ رہا ہو اسے زیگم کہتے ہیں, اگر شیر چیر پھاڑ کر دے اسے زرگام کہتے ہیں, شیر بوڑھا ہو جائے اسے غضنفر کہتے ہیں, شیر گھلا دے اسے لیس کہتے ہیں, شیر حفاظت کرے اسے حارث کہتے ہیں, شیر اگر ٹکڑے کر دے اسے حیدر کہا جاتا ہے. پھر کہتا ہوں مطلقاً شیروں سے بیدار ہوئیے گا, مطلقاً شیروں سے اسد کہتے ہیں, شیر دوڑ رہا اسے زرگام کہتے ہیں, چیر پھاڑ کر دے اسے زیگم کہا جاتا ہے, اگر حفاظت کرے تو حارث کہتے ہیں, گھلا دے تو لیس کہا جاتا ہے, بوڑھا ہو جائے تو غضنفر کہتے ہیں, ٹکڑے کر دے برابر کے تو حیدر کہتے ہیں, اور جس سے ڈر کر دوسرے شیر بھاگ جائے اسے عباس کہتے ہیں. جس سے ڈر کر دوسرے شیر بھی بھاگ جائے اسے عباس کہتے ہیں. جا کر تلاش کیجئے گا, لغت میں ڈکشنری میں دیکھیے گا, یہی ملے گا آپ کو عباس کا مطلب. 500 نام ہے شیر کے, اس میں سے مولا نے کون سا نام رکھا جس سے ڈر کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہو, اسے عباس کہتے ہیں. آمد ہو گئی ابو الفضل کی. ابو الفضل بڑھنے لگے, تربیت ہونے لگی. جناب ام البنین کہتی رہی عباس حسین کو کبھی بھائی مت کہنا, آقا کہہ کر بلانا. زینب کے پاس جانا غلام بن کر جانا, بہن مت کہنا. مادر اکرامی کیا میرے بھائی بہن نہیں ہیں؟ بھائی بہن ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بچے ہیں, تو فاطمہ کی کنیز کے بچے ہو, خبردار. تربیت ہوتی رہی. عباس کو بتایا جاتا رہا کربلا کے لیے مانگا گیا. جنگ کی مشق, آپ منظر ذہنوں میں فقط لائیے, عباس جنگ کی مشق کیسے کرتے ہیں؟ امام علی, امام حسن, امام حسین, حضرت عباس, یہ چاروں مل کر جنگ کی مشق کرتے ہیں آپس میں. کتنا بڑا سورما ہوگا عباس, ساتھ میں مشق کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں ابو الفضل کے باقاعدہ استاد کا نام حسن مجتبیٰ ہے. امام حسن نے جنگ سکھائی, کیسے تلوار چلانی ہے, کتنی رفتار سے چلانی ہے. آپ کو پتا ہے علماء نے لکھا ابو الفضل اتنے شجاع تھے, اگر کوئی تیزی سے عباس کی طرف نیزہ پھینک دے نا, یہ 2 انگلیوں کے درمیان ایسے نیزہ پکڑتے تھے. ٹھیک ہے, تیزی والے نیزے کو ایسے پکڑ لیا کرتے تھے. اس لیے عباس کا ایک لقب ہے بطل القمی, القما کا پہلوان. ٹھیک ہے, یہ ابو الفضل کا لقب ہے. کس طریقے سے لڑا کرتے تھے ابو الفضل؟ بچپن میں امیر المومنین بچوں سے نہیں لڑاتے تھے, عباس کو پہلوانوں سے لڑایا کرتے تھے بچپنوں کے عالم میں. ٹھیک ہے, اور عباس ان پر بھی حاوی رہتا تھا. باقاعدہ استاد کا نام کیا ہے؟ حسن مجتبیٰ. مجھے ایک جملہ کہنے دے. آج زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ حسن مجتبیٰ نعوذ باللہ جنگجو نہیں تھے, حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی. آپ ذرا سوچیے, جس کے شاگرد کا نام عباس ہو اسے حسن کہا جاتا ہے, جس کا شاگرد حسن عباس جیسا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے عباس. اب جنگ کی مشق ہوتی ہے, ابو الفضل کو جنگ سکھائی جا رہی ہے. امام حسن کی قیادت میں عباس نے جنگ سیکھی. کیا تمنا ہے؟ بس جلد کربلا ہے, بس جلد تلوار
तलवार चलाने का एक दफा मौका मिल जाए, मैं दिखाऊं जंग करते कैसे। लेकिन अब्बास के दिल में एक तमन्ना थी कि काश करबला से पहले भी एक मौका मिले कि जब मैं जंग कर सकूं। कब मौका मिला? सिफीन का मौका मिला। जहां से मेरे भाई ने छोड़ा वहीं से दो जुमले सुने और याद आए। 13 वर्ष के हो गए अबुल फजल, सिफीन होने वाली है। अमीरुल मोमिनीन कूफा में, शाम वाला शाम में, ठीक है। और मौला को खबर मिली जंग की तैयारी हो रही है। अमीरुल मोमिनीन ने अपना लश्कर तैयार करना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए जंग के 2-4 जुमले सुनाने, जैसे जंग में सिपाहियों की जरूरत होती है ना, वैसे सुनाने में भी सिपाहियों की जरूरत होती है, ठीक है। साथ रहिएगा मेरे। मौला ने मालिक अश्तर से कहा, मालिक अश्तर आप हमारी लश्कर के सालार हैं। जी मौला, मुकर्ररा दिन पर हमें निकल जाना है, मालिक सारी तैयारी करो। मालिक ने मालिक को देखकर कहा, जी मालिक हो जाएगा, ठीक है। तैयारी होने लगी, वक्त गुजरता रहा। एक वक्त आया कि मालिक अपने घोड़े पर सवार हुए, जाने लगे। किसी ने पूछा, मालिक कहाँ जा रहे हो? कहा आज का दिन है, मौला ने कहा था रवाना होंगे, बैतुल शरफ अमीरुल मोमिनीन जा रहा हूँ मौला को लेने। वहीं से अली के बेटे और सारा लश्कर रवाना होगा। मालिक पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अली बाहर आए। अमीरुल मोमिनीन, अब आप मंजर देखिए, जंग सिफीन हुई 37 हिजरी में, 37। मौला की शहादत है 40 हिजरी में, और मौला की दाढ़ी सफेद हो चुकी है। मौला खिजाब नहीं करते थे, ठीक है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। किसी ने अली से कहा, अली इतने अरसे बाद अब तलवार उठाने वाले, जरा दाढ़ी पर खिजाब तो कर लें, ऐसा ना हो दुश्मन धोखे में आ जाए। मौला ने कहा, शेर बूढ़ा हो जाए तब भी शेर शेर हुआ करता है, जरूरत नहीं खिजाब करने की। मौला सवार हुए, लश्कर चला। रावी कहता है, मैंने देखा अली के दाएं और बाएं 2 बेटे थे, कौन ज्यादा खूबसूरत है फैसला करना मुश्किल है। मैंने कहा ये कौन है? किसी ने कहा एक हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। एक बेटा था जो अली के पीछे पीछे चल रहा था, कहा इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम मोहम्मद हनफी है। कहा उस अली के बेटे का नाम? कहा इसका नाम औन इब्न अली है, वो जाफर इब्न अली है। एक बेटा था जो आगे परचम लहरा लहरा कर चल रहा था, कहा इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम अब्बास है। सिफीन के मकाम पर पहुंचे, दजला के एक तरफ अली का लश्कर, दजला के दूसरी तरफ शाम वालों का लश्कर। एक तरफ मौला का, अब मुख्तलिफ रवायतें कम से कम जो मिलती है 25,000 का लश्कर, उस तरफ 1.5 लाख का लश्कर। जंग होनी है, वाहिद जंग है जो 1.5 साल तक चली है, ठीक है। जंग सिफीन 1.5 साल तक होती रही। इस जंग सिफीन के दरमियान एक मौका ऐसा आया कि मालिक अश्तर आए और अमीरुल मोमिनीन के पास आकर कहा, मौला गजब हो गया, अगर इस वक्त फैसला न किया गया ये फौज हमारे हाथ से निकल जाएगी, हमारी फौज बिखर जाएगी। मौला ने कहा क्या बात है? कहा दुश्मनों ने दरिया पर पहरा बिठा दिया, पानी बंद कर दिया। ये पानी बंद करना उनका पुराना काम था, तो पानी बंद कर दिया हमारा, अब पानी लोगों नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद जब फौज को प्यास लगेगी जंग खत्म हो जाएगी। मौला ने कहा क्या किया जाए? तो मौला को इंतजाम कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटों की तरफ देखा, तो कौन है तुम में से मेरा बेटा जो आज जाकर जंग करे और पानी को जाकर छुड़वा दे? कौन है मेरा बेटा? हसन और हुसैन आगे बढ़े, कहा बाबा हम जाए, जुमला सुनिए। मौला ने कहा मेरे बेटो, ए हसन और हुसैन, मैंने अपने बेटे का, तुम तो रसूलुल्लाह के बेटे हो, मुबाहला से तुम तो रसूलुल्लाह के बेटे हो गए, मैंने अपने बेटे का कहा है। मोहम्मद हनफी ने कहा बाबा मैं जाऊं, औन इब्न अली ने कहा बाबा मैं जाऊं, जाफर ने कहा मौला मैं जाऊं। अमीरुल मोमिनीन ने देखा एक गोशे में अबुल फजल खड़े हैं, तलवार के दस्ते पर हाथ है। अब्बास जाना चाहते हो? जी बाबा जान जाना चाहता हूँ। अब्बास जानते हो क्या करना है? ज़बाने हाल से जुमला देने लगाओ, इससे बेहतर जुमला नहीं है मेरे पास आज के तोहफे के तौर पर और ईदी के तौर पर बेदार होइएगा। अबुल फजल को बुलाया, अब्बास जानते हो क्या करना है? बाबा हुक्म करें, क्या करना है? अब्बास दुश्मनों ने दरिया पर पहरा बिठा दिया, जुमला सुनिएगा, ज़बाने हाल से जुमला कह रहा हूँ। अब्बास दुश्मनों ने पानी पर पहरा बिठा दिया है, तुम्हें जाकर पहरा छुड़वाना है। कहा ठीक है बाबा जान, आपने अब्बास को करी जिम्मेदारी दी थी, अब्बास इस जिम्मेदारी को बगौर निभाना जानता है, आप फिक्र ना करें, मसले वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, अब्बास पानी को आजाद करवा देगा। बस इतना बता दे दुश्मन को पानी से हटाना है या दरिया खींच कर लाना है? क्या करना है बाबा जान, आप बताइए क्या करें अब्बास? और इसमें कोई मुबालगा आ रही तो नहीं है ना? आज भी अबुल फजल की कब्र का तवाफ दरिया कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप बताइए बाबा क्या करना है? दरिया खींच कर लाए या फौजों को हटा दें? अब्बास जाओ सिर्फ फौज को हटा दो। ठीक है बाबा जान। अबुल फजल का हाथ पकड़ा, खेमे में लेकर आए, पर्दा गिरा दिया। अमीरुल मोमिनीन अपना खुद उतारा, अब्बास के सर पर रखा, ज़िरा उतारी, अब्बास को गिराए, अपनी नालैन दी, खेमे का पर्दा उठा। एक वक्त में 2 हैदर करार खड़े हुए थे, एक वक्त में 2 हैदर थे। मौला ने अबुल फजल को लिया, सवार करवाना चाहते थे, अपनी तलवार दी, हिमायत की। मोहम्मद हनफिया से कहा, ऐ मेरे बेटे जरा नकाब लेकर आना, मेरे चांद को कोई नजर न लग जाए, नकाब ले आना। नकाब दी, सिर्फ आंखें छोड़ दी, पूरा चेहरा मौला ने ढक दिया। अब्बास सवार हो जाओ। अब्बास जाना चाहते और एक मर्तबा मौला ने कहा, अब्बास तुम बेहतर जानते हो जंग कैसे करनी। अब एक जुमला है और यहीं से जो है वो फैसला करना है कि आप कैसे सुनेंगे आगे। अब्बास उस वक्त तक तलवार नयाम में नहीं रखनी
जब तक कल्बे लश्कर में मेरी और तुम्हारी तलवार आपस में गोसा न डेले, उस वक्त तलवार को नयाम में मत रखना। अब्बास ने कहा ठीक है बाबा जान। रिवायत है, रिवायत तारीख कहती है कि अब्बास ने इस तरीके से घोड़े को एड़ लगाई, ऐसे हमला किया जैसे उकाब छोटी छोटी चिड़ियों पे हमला करता है, ऐसे हमला किया अब्बास ने इस तरीके से मैदान में। वारिद हुए अबुल फजल, अब पढ़ू ना मैं, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चल के कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेर कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ने जमन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। पहुंचे अबुल फजल, जैसे मैदान में पहुंचे तारीख कहती है मैमना को उठाया, मैसरा पर फेंका, मैसरा को उठाकर मैमना पर फेंका। एक मर्तबा कल्बे लश्कर को चीरते हुए अब्बास ने भगदड़ मचा दी। अब देखिए इससे बढ़कर क्या कहूं, जो शाम वालों से अली अली करवा दे उसे अब्बास कहते हैं। मैदान में उठा शोर, अली है ये अली है। जहां आपने छोड़ा, मैदान में उठा शोर, आप बोलेंगे मैदान में उठा शोर, कहते थे फिदक खोर, बोलेंगे लबे गोर, अरे बिल्कुल है वही जोर, सर उसका अड़ेगा जो कभी इससे लड़ेगा, अल्लाह की ताकत से भला कौन लड़ेगा। अबुल फजल ने हमला किया। एक पहलवान है जिसका नाम है इब्न शासा, 7 बेटों को भेजा उसने, 7 बेटों को अब्बास ने फिन्नार किया, आखिर में खुद आया। इशारा करूंगा, पूरा जुमला मैं नहीं कह सकता, मिंबर का तकद्दुस है। इब्न शासा खड़ा हुआ। अरब का तरीकेकार ये था, मैदान में जब आते थे पहले रजस पढ़ते थे, दोनों तरफ के पूरी फौज रजस सुनती थी, दोनों रजस पढ़ते थे, दोनों तय करते थे अगर सामने वाला हमारा हम पल्ला हुआ, हमारे मुकाबले का हुआ तो हम लड़ेंगे, अगर अपने से नीचा समझते थे तो लड़ते ही नहीं थे, कहते थे ये हमारी तौहीन है, वो रजस में ये बताते थे। ठीक है, इब्न शासा है और एक तरफ अबुल फजल है, चेहरे पर नकाब है अभी, और अबुल फजल सामने खड़े हुए, उसने रजस पढ़ना शुरू किया। कहा मैं वो हूं जो हजार के मुकाबले पे आता हूं, मेरी तलवार वो है जिसने अरब के बड़े बड़े जमजूम के जिगर के खून का जायका चखा हुआ है, मैं वो हूं कि जिसका नाम लेकर माए रात को बच्चों को डरा कर सुला दिया करती है, मेरा नाम बिन शासा है। एक एक का बुलाते हैं, आप समझे मैदान में क्या होता है, रजस पढ़ना होता है। रजस पढ़ते हुए क्या करते हैं, सबके सामने खानदान भी बताना होता है, माँ का नाम भी बताना होता है, बाप का नाम भी बताना होता है, सबके सामने खानदान भी बताओ, माँ का नाम भी बताओ, बाप का नाम भी बताओ। कितनी काने सुन रहे होते हैं, कितने कान सुन रहे होते हैं, सबके सामने माँ का नाम भी, बाप का नाम भी। अब आप समझे, लोग रसूल के जमाने में लड़ने से नहीं डरा करते थे, शजरा बताने से डरा करते थे। ठीक है, जब उसने सारा रजस पढ़ा, अब्बास ने उसको एक जुमला कहा, तू वही है ना जिसका नाम एक सहराई औरत ने रखा है, यह अब्बास ने कहा। जैसे ही जुमला कहा, अबुल फजल की आंखों में उसके दिल में अपना रोग डाल दिया, मगलूब हो गया, जाने लगा। अबुल फजल आए, मंजर पटके से पकड़, पटका समझते ना किसे कहते हैं, कि कमरबंद जो बांधते हैं ना अरब, पटके से पकड़कर उसे मैदान में पटका, पटके से पकड़कर उसे मैदान में पटका, मरने में न बाकी रहा जिसके कोई खटका, गर्दन से पकड़कर जिसे थोड़ा दिया झटका, लगता था कि मुजरिम कोई फांसी पे है लटका, लगता था कि मुजरिम कोई फांसी पे है लटका, हैरान तबरो तीरो सिपर खोदो सिना थे, सामान्य जंगी हैरान तबरो तीरो सिपर खोदो सिना थे, लोहे पे भी शेर के पंजे के निशान थे। अब जब अबुल फजल ने हमला किया, अब देखिए एक बात उन्होंने बयान करते हैं कि चूंकि चेहरे पर नकाब थी और अबुल फजल जवानी के आलम में है, दाढ़ी सियाह है, लोगों ने कहा ये अली ने हमें धोखा दिया है। कहा क्यों? कहा अली चूंकि बूढ़े हो चुके हैं, लिहाजा अली चाहते थे कि हमें धोखे से मरगूब कर दें, धोखे से हरा दें, लिहाजा अली ने क्या किया, चेहरे पर दाढ़ी पर खिजाब पर रंग कर लिया और मैदान में हमसे लड़ने के लिए आ गया। ये अली है, ये कोई और नहीं है। जैसे ये कहा गया, किसी ने मशवरा दिया कि अली की एक आदत है, अगर सारी सफे मिलकर इस राहवार पर हमला कर दो, इस घोड़सवार पर हमला कर दो, अगर इसके कदम पीछे हटने के बजाय आगे आ जाए तो समझ जाना अली आ गए हैं, अगर इसके कदम पीछे हटने के बजाय आगे आ जाए समझ जाना अली आ गए। सारी सफे मिलने लगी,
सारी सफेद इकट्ठा हुई, मेमना को मैसरा पर बुलाया गया, मैसरा को मेमना पर बुलाया गया, कल्बे लश्कर आया, सारे लश्कर ने सारी सफों ने मिलकर हमला किया। अब्बास ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, पहली सफ को चीरा, दूसरी सफ को चीरा, तीसरी सफ को चीरा, चौथी सफ को चीरा, सब के आखिर में पहुंच गए। एक मर्तबा मैदान में शोर हो गया कि अली आ गए हैं, अली आ गए हैं। अली के कानों में आवाज पहुंची, अली अपने घोड़े पर सवार हुए, अली मैदान में पहुंचे, अली ने तलवार निकाली। एक तरफ अली लड़ रहे हैं, एक तरफ अब्बास लड़ रहा है, एक तरफ अली जंग कर रहे हैं, एक तरफ अब्बास जंग कर रहा है। लोग कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, इधर भी अली है, उधर भी अली है। अली ने कहा मत घबराओ, बस फर्क ये है इधर अली का बुढ़ापा लड़ रहा है, उधर अली की जवानी लड़ रही है। इधर अली का बुढ़ापा, उधर अली की जवानी लड़ रही है। अब मैंने किसी जमाने में अबुल फजल के लिए मुसद्दस कही थी, एक कलाम कहा था, उसमें मैंने दरमियान में सिफीन के हवाले से एक बंद कहा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। शिकवे बुलंद करने में मसरूफ थी सिपा, मैदान में अली ने उसी दम कदम रखा। हैदर को देखा फौज ने सख्ता गुजर गया, आपस में गोली मार के कहते थे अशकिया, अल्लाह रे ये बरसरे रहवार कौन है, अल्लाह रे ये बरसरे रहवार कौन है। हैदर यहाँ पे है तो ये जर्रार कौन है, हैदर यहाँ पे है तो ये जर्रार कौन है। अली आए करीब, अब्बास के चेहरे से नकावत आई, कहा कमर बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अब्बास ने हमला किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक तरफ से पहुंचे, दरिया को कब्जे में लिया। किसी ने इमाम हसन से कहा मौला पानी पर कब्जा कर ले, इन पर पानी बंद कर दे। मौला ने कहा वो उनका किरदार था, ये हमारा किरदार है, पानी बंद नहीं होगा, पानी जारी रहना चाहिए। बस सामने मुहतरम, अब आप सोचिए 13 बरस में ये आलम है, तो अबुल फजल जब 32 बरस के करबला में, उसको क्या आलम होगा। बस 2 जुमले सुन लीजिए इस हवाले से। रिवायत के जुमले, शब आशूर, अबुल फजल को चूंकि बड़ी हसरत थी जंग करने की, तलवारें सैकल कर रहे हैं, सैकल समझते किसे कहते हैं, तलवार को तेज करना। रात भर अबुल फजल तलवार को तेज कर रहे हैं। अच्छा, कुछ देर बाद अबुल फजल घोड़े पर सवार हुए, क्योंकि हज़रत अब्बास का तरीक़ेकार ये था कि जंग में बार बार जाते थे, मैदान का जायजा लेते थे और आ जाते थे। घोड़े पर सवार हुए, सुहेल इब्न कैन आए और अबुल फजल को कहने लगे, अब्बास तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किस लिए मांगा था। रिवायत है हज़रत अब्बास ने घोड़े की रकाबों पर जोर दिया और ऐसा जोर दिया कि घोड़े की रकाबें टूट गई और कहा सुहेल मुझे गैरत मत दिलाओ, मुझे याद मत दिलाओ कि मेरे बाबा ने मुझे किस लिए मांगा, मैं जानता हूँ करबला के लिए मांगा। अभी जाओ मेरे हाका हुसैन से इजाजत दिलवा करो, सुबह होने से पहले कूफे के दारुल इमारा की छत पर अगर हुसैनी परचम ना ले रहा हूँ, अब्बास मत कहना मुझे, जाओ। ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा अब्बास मुझे यकीन हो गया कि तुम तैयार हो। कुछ देर बाद खैमे के बाहर से अली अकबर अलैहिस्सलाम गुजरे। हज़रत अब्बास ने देखा, फौरन बुलाया, अली अकबर जरा इधर आना। जी चाचा जान। ये सारे कौन है? अली अकबर, जनाब कासिम, जनाब मोहम्मद, ये सारे अब्बास के शागिर्द हैं। जी चाचा जान। तो कल के बारे में क्या सोचा है? कल जर्मनी है। चाचा जान आप बताएं, आप सालार हैं, आप अलम बरदार हैं, आप जैसा चाहें वैसा हो। कहा कि बेटा अली अकबर में गया था और मैंने पूरे मैदान का जायजा ले लिया है और फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। ज्यादा से ज्यादा लश्कर बाज उलमा ने 9 लाख भी लिखा है, आप नहीं माने 9 लाख, कम से कम 30,000 लिखा है, आप 30,000 मानिए, ठीक है। वरना उलमा ने 9 लाख पर भी दलील दी है कि 9 लाख का लश्कर था। कितने हो गए 4 हिस्सों में? ताकि 7,500 एक उसमें हो गए, ठीक है, अगर 30,000 को मानते हैं। 4 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया है। जी चाचा जान। फिर कहा कि एक हिस्से से सारे अंसार लड़ेंगे। अली अकबर मैंने तय किया एक हिस्से से सारे अंसार लड़ेंगे। चाचा जान दूसरे हिस्से से? कहा दूसरे हिस्से से अली अकबर तुमने अकेले लड़ना है। अब्बास को कितना भरोसा है अपने शागिर्द पर। अली अकबर दूसरे हिस्से से अकेले तुम लड़ोगे। चाचा जान बाकी 2 हिस्से? का 2 हिस्सों को अब्बास अकेला देख लेगा, 2 हिस्से अब्बास देख लेगा। फिर चाचा जान का फिक्र मत करना अली अकबर, तुम जंग जारी रखना, मैं 2 हिस्से जल्दी से खत्म करके तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा और फिर तुम्हारा वाला हिस्सा खत्म करके हम अंसार की मदद के लिए चले जाएंगे। लेकिन कल याद रखना अली अकबर, हम अपने आका हुसैन को कोई जहमत नहीं लेंगे। हुसैन बस हमारी बैठकर जंग देखेंगे, मरहबा वाह वाह कहते रहेंगे। हुसैन को जहमत नहीं देनी जंग की, हुसैन सिर्फ देखेंगे। कितना अरमान था अब्बास के दिल में जंग करने का। लेकिन ये मेरे बुजुर्ग ने पढ़ा रजत का दौर इंशाल्लाह आएगा, जब जमाने के इमाम आएंगे, अबुल फजल भी आएंगे। जानते हैं उलमा कहते हैं सबसे पहले जनाब अबुल फजल और अली अकबर अलैहिस्सलाम आएंगे पलटकर रजत के जमाने। सबसे पहले जंग की बड़ी हसरत थी। आप जरा सोचिए, महसूस कीजिए कि इमाम हुसैन भी आ चुके हैं, सारे आ चुके हैं और इमाम हुसैन आवाज देकर के अब्बास और तलवार देकर गए, अब्बास आज इजाजत है।
کیا منظر ہوگا اس وقت جب ابو الفضل کو اجازت مل جائے گی اور کس طریقے سے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا. بڑی تمنا تھی عباس کی لیکن پوری نہ ہو سکی. دو ہی تمنا تھی عباس کی کربلا میں, ایک سکینہ تک پانی پہنچے اور ایک جنگ کرنے کی دعوت ملے. دونوں پوری نہیں ہوئی. پروردگار نے گویا کہ عباس دو تمنائیں تھیں, مصلحتاً پوری نہیں ہوئی. اب رہتی قیامت تک تم باب الحوائج ہو. اب ہم نے تمہیں بنا دیا حاجتوں کا دروازہ. اب جو تمہارے دروازے سے آئے گا کبھی خالی نہیں جائے گا. شرط ایک ہی یقین, یقین ہونا چاہیے. جو تمہارے دروازے سے آ گیا وہ خالی نہیں جا سکتا. ایک حکایت سن لیں اور آنسو چھلکنے دیجیے. عباس کی ولادت پر رونا, آنسو بہانا امیر المومنین کی سن لیں. ایک حکایت صرف. شیخ جعفر شوستری ہمارے بہت بڑے عالم گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں کربلا میں عباس کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا, زیارت اور تاکیبات پڑھ رہا تھا. زیارت پڑھتے پڑھتے اچانک میں نے محسوس کیا کہ ایک نوجوان 12-13 سال کا ایک تابوت نما چیز کو کھینچے ہوئے آ رہا ہے. اس پر اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے, زندہ لاش بن چکی ہے, اور ایسا تھا کہ بس یہ دنیا سے چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ الگ ہو چکی ہے, بالکل زندہ لاش بن چکی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ حرکت ہے جسم میں کوئی, لیکن زندہ ہے. لے کر آیا جوان. کیا اس نے گیا اور عباس کی زری پر ہاتھ رکھا اور کہا ابو الفضل یہ ہے میری ماں, اس کے علاوہ میرے خاندان میں میرا کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ دنیا سے چلی گئی میں کہیں کا نہیں رہوں گا. آپ سے گزارش ہے میری ماں کو شفا دے دیں اور ان کو ٹھیک کر دیں. اور دیکھیے اگر ٹھیک نہ ہوئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ غیروں کو عطا کرتے ہیں تو میں تو پھر آپ کا اپنا ہوں, مجھے تو عطا کر ہی نہیں گا. یہ کہتا رہا. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں اٹھا, میں نے آ کر اس کی ماں کو دیکھا. اپنے تجربے کی بنیاد پر میں نے کہا بیٹا تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہونے والی, تیاری کرو اور غسل و کفن کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کہتے وہ جوان غصے میں آیا اور کہا آپ کون ہوتے میرے اور عباس کے بیچ میں بولنے والے, آپ نے کیسے بولا؟ اور اس کے بعد اس جوان کا اور جذبہ بڑھ گیا اور زری سے چمٹ کر کہتا رہا کہ عباس لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماں ٹھیک نہیں ہونے والی, لیکن مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ ٹھیک کر دیں گے. ایک موقع آیا جب بیٹھا رہا, گڑ گڑاتا رہا, ٹھیک نہیں ہوئی ماں, تو اٹھا, زری پر ہاتھ رکھا. تو عباس جسارت کا جملہ تھا, عباس آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں اب اگر ٹھیک نہیں ہوئی نا یہاں سے سیدھا نجف جاؤں گا اور نجف جا کر آپ کے بابا کو شکایت کر کے آؤں گا. یہ جیسے جملہ تھا پورا حرم کانپ گیا. سارے لوگ گھبرا گئے کہ اس نے کیا کہہ دیا, لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ اس کے قریب آئے, کیونکہ اتنا جلال میں تھا وہ جوان. ایک وقت وہ آیا کہ اس نے اپنی ماں کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے نجف کی طرف نکل گیا, روتے روتے نکل گیا, آنسو آستینوں سے پہنچ رہا, نجف کی طرف چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کی ماں ٹھیک ہو چکی تھی, ماں بیٹھ چکی تھی. حرم میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی. اتنے میں نوجوان آیا, دیکھا ماں ٹھیک ہو چکی ہے, ماں کا ہاتھ پکڑا, زری ابو الفضل میں طواف کروایا اور اس کے بعد لے کر جانے لگا. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا تم تو چلے گئے تھے نجف کی طرف, تمہیں کس نے بتایا کہ تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہے, تم واپس کیسے آئے؟ اب آخری جملہ کہا دراصل میں جا رہا تھا, راستے میں ایک گھوڑ سوار آ گیا اور اس گھوڑ سوار نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنا تیزی میں, روتے روتے. کہا نجف جا رہا ہوں عباس کی شکایت کرنے. بڑا حساس جملہ تھا اس گھوڑ سوار نے. کہا بھلا کبھی نوکر بھی مالک کو بھی شکایت کیا کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نوکر بھی شکایت کرے؟ نہیں وہ غیروں کو عطا کرتے, میں تو اپنا ہوں, مجھے کیوں شفا, میری ماں کو شفا کیوں نہیں دے رہے, مجھے بھی جو ہے وہی عطا کر دینا چاہیے تھا. کہا جاؤ تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے, جاؤ کربلا جا کر دیکھو. کہا میں نے اتنا سارا سفر کر لیا ہے, واپس پیدل جاؤ, اور اگر شفا نہ ملی ہوئی تو یہ سفر تو ضائع ہو گیا. کہا ایک کام کرو میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ, میں تمہیں لے کر جاتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, شفا مل گئی تو ٹھیک, نہ ملی ہو اسی گھوڑے پر نظر چھوڑ کر آؤں گا, پھر شکایت کر دینا. اچھا. کہتا ہے میں نے دیکھا گھوڑا بہت اونچا تھا, گھوڑے کے اوپر ایک کداور بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے میں نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن گھوڑا چونکہ اونچا تھا لیکن چڑھ نہیں سکتا تھا میں. کہتا میں نے اس کو کہا دیکھ بھی رہے ہو پھر بھی ہاتھ نہیں دیتے ہو کہ مجھے سوار کر لو. اس نے پلٹ کر کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں سوار کر لے لیتا. بس آگے پلٹ کر ایک جملہ کہتا ہوں اگر یہ ہاتھ ہوتے تو زینب کی چادر نہیں چھینتے, اگر یہ ہاتھ ہوتے تو سکینہ کو تمانچے نہ لگائے کرتے. بس یہ ہاتھ ہی تھے جو سب کے لیے ڈھارس تھے, یہ ہاتھ تھے تو زینب کا جہان تھا, یہ ہاتھ تھے تو حسین کو مان تھا, یہ عباس موجود ہے. اتنے قداور تھے. اور آج بھی جن لوگوں نے زیارت کی وہ کہتے ہیں چھوٹی سی قبر ہے عباس کی, اصغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی, چھوٹی سی قبر ہے. آیت اللہ مہدی مازندرانی کے زمانے میں ایک وقت آیا کہ جناب عباس کی قبر کو تعمیر کیا جانے لگا, مرمت کی جانے لگی. پاکیزہ مزدوروں کو لے کر اترے اپنے ساتھ. جب مزدوروں کو لے کر اترے نا, ایک مزدور کا روتا تھا, بہت رو رہا تھا. کہ کیوں روتے ہو؟ ہم نے ممبروں سے سنا ہے, عالم بیان کرتے ہیں کہ عباس کا قد اتنا تھا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھتے تھے قدم خط گھستے تھے زمین پر, اتنا
छोटी कब्र का ये यार रिवायत गलत है। आयतुल्लाह मेहदी माज़दारानी ने कहा ये रिवायत तो ठीक है, अब्बास का कद बहुत बड़ा था। उसने कहा मेरी कब्र इतनी छोटी क्यों है? आयतुल्लाह मेहदी माज़दारानी ने मामा उतारा, मातम करने लगे और कहा क्या बताऊं, जब अब्बास ने वसीयत की हुसैन को कि मेरा लाशा यहीं छोड़ देना, भागी हुई फौजें पलटी है, किसी ने तलवारें मारी, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने गुर्ज मारे, अब्बास का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो गया। असगरे बेशीर जैसी कब्र है अब्बास की। आइए इन्हीं आंसुओं के साथ, इसी मगमूम दिल के साथ अबुल फजल की बारगाह में वास्ता पेश करते हैं। मेरे मालिक, वास्ता है तुझे अबुल फजल का, माए शाबान की अज़मतों का। मेरे मालिक, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। मेरे मालिक, जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है, तमाम की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मालिक, आइंदा बरस ये जश्न मनाना हमें करबला मोहल्ला में नसीब फरमा। जन्नतुल बकी के तामीर के असबाब जल्द अज़ जल्द मुहैया फरमा, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान